السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن میں پارہ نمبر 17 کو پڑھیں گے، اور جیسے جیسے سفر چل رہا ہے، قریب آتے جا رہے ہیں رمضان المبارک میں، ہم اپنے دورہ قرآن کو مکمل کرنے کی طرف، ایسے لگ رہا ہے ہر پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اسپیشل پیغام، ایک خاص پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایک پارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ملے گی جو ڈائریکٹ آپ کو کلک کرے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پارے کو بھی دوسرے سے کنیکٹ کیا ہے۔ ہم ایک پارے میں ایک چیز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ربط بنا کر اگلے پارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ اور پیغام دے دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا پچھلے پارے کے اینڈ پہ کہ جو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جلدی پتہ چل جائے گا ہدایت پر کون ہے۔ آج جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ الانبیاء شروع کریں گے۔ مکی سورت ہے اور اس میں 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، اور سورہ کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ایک الرٹ جاری کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ایک جب ہونے والے ناقابل یقین یا اچانک کسی ہونے والی ناگہانی آفت یا مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو الارم بج جاتے ہیں۔ ہر بلڈنگ میں ایک ایمرجنسی الارم لگا ہوتا ہے، اور وہ بندوں کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج کے بارے میں آپ کے اور میرے لیے ایک ایمرجنسی الارم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بجا رہے ہیں، ہمیں الرٹ کرنے کے لیے کہ جیسے جیسے قرآن مکمل ہونے کی طرف جائے گا، اپنے آپ کو ایک دم الرٹ کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ شروع کرتے ہیں سورہ اور دیکھتے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں زندگی کا وہ پیغام دیا کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کریں تو شاید ہمیں آخرت کی ابدی اور دائمی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے، اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو بالکل غافل ہیں۔ یہاں تک اگر ہم رک جائیں اور ان 3 آیات پہ پہلے بات کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سائرن بجا دیا آپ کے اور میرے لیے۔ اقترب للناس حسابہم، تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم غفلت میں ہو، تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں، تم منہ پھیرے بیٹھی ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں تمہارا حساب ہونا ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے جان نکل جائے، حساب کتاب شروع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سانس نکلا اس کا حساب کتاب شروع، اس کی قیامت شروع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں حساب کا وقت آ گیا، تم سے پوچھ گچھ کا وقت قریب آ گیا اور تم بے خبر ہو، تمہیں ہوش ہی کوئی نہیں، تم دنیا کی رنگینی میں کھو گئے ہو۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آتی ہے تو تم اسے کھیل تماشا سمجھتے ہو۔ لاہیۃ قلوبہم، تمہارے دل تو پھر بالکل ہی غافل ہیں۔ یہاں رک کے سوال یہ ہے، میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں اور میں اپنی ذات سے بھی یہی سوال کرتی ہوں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات کو جج کرے، ہمیں کسی پہ کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا۔ آپ خود سوچیں کہ میں نے حساب کتاب کی کتنی تیاری کی۔ آپ اور میں جانتے ہیں آج الحمدللہ 10 روزے پورے ہو گئے۔ ہم جیسے جیسے رمضان المبارک کو کراس کرتے جائیں گے، ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لی۔ بہت سے لوگ کپڑے، جوتے، شاپنگ سارا کچھ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ رمضان کی عبادات میں وقت ضائع نہ ہو۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے لیے ایک سوال لکھیں کہ میں نے آخرت کی، رب سے ملاقات کی اور حساب کتاب کی کتنی تیاری کی۔ کیا میں اتنی تیاری میں ہوں کہ اگر اللہ مجھ سے حساب کرے تو میں حساب دے سکوں؟ آپ کو پورے مہینے کے لیے آپ کے ہسبینڈ نے خرچہ دیا،
اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ بیویوں کو دے دیتے ہیں یہ لو تم سنبھالو، تم نے گھر چلانا ہے، اسی میں گھر چلانا ہے، اور اگر مہینہ گزر جائے آپ گھر چلاتی رہیں اور اچانک ایک دن میاں جی آ کے کہتے ہیں، پیا جی نے سوال کر لیا دکھاؤ ذرا حساب، کیا کیا پورے مہینے میں، کہاں کیا لگایا، کتنا خرچ کیا، تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سارا حساب A to Z دے پائیں گی؟ کہیں کتنا کچھ بیچ میں مائنس ہو جائے گا، لکھتی بھی رہیں، سارا کچھ بھی لکھتی رہیں، کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے حساب لینے لگا ہوں، تمہاری زندگی میں تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم بالکل غافل ہو، تم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی۔ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی نا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے عید کے لیے جیسے تیاری کر لی، جن کو میکے جانا ہوگا، سسرال جانا ہوگا، پہلے سے کپڑے طے کر کے پریس کر کے اچھی سی ان کی تہیں لگا کے ہم لوگ ٹیچیوں میں بھر دیتے ہیں اور بیگس میں بھر دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آخری دن ہڑبڑی نہ بچے، تاکہ آخری دن ہمیں اتنی لمبی تیاری نہ کرنی پڑے۔ 2 دن 4 دن عید کرنے اگر میکے یا سسرال جانا ہو تو ہم ہفتہ پہلے مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانے کی کتنی تیاری کی، اللہ سے بھی تو ملاقات کرنی ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہمیں موت کی کتنی تیاری ہے؟ کیا میں واقعی کھیل تماشوں میں مصروف ہوں؟ کیا میری مصروفیت صرف سحری افطاری بنانے تک ہی رہ گئی ہے، یا میری مصروفیت میں آخرت کا عمل بھی شامل ہے؟ ہم بچوں کے لیے، گھر کے لیے، سب کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اپنی ذات اور اپنی ذات کو اس آگ سے بچانے کے لیے، اپنے اس جسم کو قبر میں راحتیں پہنچانے کے لیے ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی ہم دنیا میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر اور اپنے گھر کے لیے کر لیتے ہیں۔ کھپا دیتے ہیں ہم لوگ اپنی ذات کو، ہم کھپا جائیں تب بھی قدر اس طرح نہیں ہوتی، تو کیوں نہ پھر اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ ہمارے حساب کا وقت آ گیا، کوئی پتہ نہیں کب حساب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور جب موت آ جائے گی تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے کام کچھ بھی نہیں آنا سوائے ہمارے اپنے اعمال کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل تو بالکل ہی غافل ہیں، انہیں تو ہوش ہی کوئی نہیں، ان کا تو دل بس دنیا میں ہی لگ گیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے، جو دم غافل وہ دم کافر، جو غافل ہے نا تو اس کا ذہن ایسا ہی ہے، اس کو فکر کوئی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرتا جا رہا ہے، اس نے زندگی کیسے گزاری اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جیون ہر کوئی آنکھیں موت کھڑی سر اتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے خاک اندر، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے خاک اندر جا ستے۔ تو انسان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تیاں سبالن ازدانو تے وارث پت خزانے، دولت رکھے کر دے اندر تے ازداں ہتھ بگانے، کیا پتا کیا ہوگا۔ بیٹیاں دوسروں کے گھر چلی جائیں گی، جو وراثت ہوگی وہ بیٹے لے لیں گے، بعد میں نہ بیٹیاں پوچھیں گی اور نہ بیٹے پوچھیں گے، پھر کوئی پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا کہ نہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے گا یا نہیں۔ تو کیوں نہ ہم خود اپنے لیے اپنے جانے سے پہلے کی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو اس غفلت سے جگا لیں۔ تو یہاں مل کے بیٹھ کے عہد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو یہ رمضان اب میں غفلت میں نہیں گزاروں گی، اور اس رمضان کے بعد آنے والا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے، میں نے غفلت میں کوئی وقت نہیں گزارنا۔ یہ نہ ہو اچانک موت سر پہ آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اگر ہم دنیا میں کھیل تماشوں میں مصروف رہے اور اچانک قیامت سر پہ آ گئی، ہم کیا کریں گے جب ہماری کوئی تیاری ہی نہیں ہوگی؟ تو اللہ کا سب سے پہلا پیغام نوٹ کریں، زندگی کو کھیل تماشوں کی نظر نہیں کرنا، زندگی کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے حساب کتاب کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں گیں کہ وہ تم جیسا ہی انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے اسے خود گھڑ لیا، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا جیسے اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں آپس میں سرگوشیاں کر کے کیا کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں انہیں خواب آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہوگا، کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، ہیلے، حجت نہ ماننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان والوں سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے؟
تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے. بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو، یعنی کہ مردوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت دی، آج تک کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی. ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ انسانی شکل میں تھے، ان کے جسم تھے، وہ کھانا کھاتے تھے اور ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح نے واپس جانا بھی تھا، روح نے پرواز کرنا بھی تھا، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو جو وعدہ کیا اسے پورا بھی کیا. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے. اب دیکھیں ذرا کہ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے ہمارا معاملہ وہاں کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے. آپ کو پتہ چلے آپ کا نام کسی اشتہار میں آ گیا، کسی نیوز میں چھپ گیا نام، ہم تو سب کو فون کر کر کے بتائیں گے دیکھنا اس ٹائم پہ میں آ رہی ہوں گی ٹی وی پہ، دیکھنا ذرا میرا فلاں نیوز پیپر میں میرا اشتہار آیا ہوگا. انسان کو اپنی واہ واہ اپنی میں بہت عزیز ہوتی ہے. انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس کی کہیں کوئی بات ہو رہی ہے وہ تو اتراتے ہی نہیں تھکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب پڑھو، دیکھو یہ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے نا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. قرآن کا عنوان ہی انسان ہے، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. انسان کیا ہے، کیسے ہے، اس نے کیسے رہنا، کیسے زندگی گزارنی، یہی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کی. اللہ کہہ رہا ہے یہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اس کو کھول کے پڑھو. ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا. اگر آپ کو پتہ چلے آپ کی کسی نے بایو پک لکھی، آپ کے نام پہ کسی نے کتاب لکھی یا آپ کے نام پہ کسی نے میسج چھوڑا، ہم جب تک وہ میسج پڑھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا کہ میرے لیے جو میسج آیا پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. یہاں وہی اللہ کا انداز ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، اسے کھولو اور پڑھو. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر کے رکھ دیں جو ظالم تھیں، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو کہنے لگے اس سے بھاگنے. کیا فائدہ جب اینڈ پہ انسان بھاگنا شروع ہو جائے، جب اینڈ پہ انسان جو ہے جب انسان عذاب الہی کے آثار دیکھ لے پھر وہ جہاں مرضی دوڑنے کی کوشش کرے وہ دوڑ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. آج تو بہت فکر ہے نا ہمیں گھر بنانے کی، گھر سنوارنے کی، گھروں کو خوبصورت بنانے کی، انٹیریئر اچھا ہو، فلاں ڈھمکاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا واپس چلو نا انہیں گھروں میں ذرا تم سے حساب کتاب لوں کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور تمہیں جو اتنی نعمتیں دیں، آسائشیں دیں، تو تم نے ان کا یہی شکریہ ادا کیا کہ تم کفر اور سرکشی میں بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیے، ہم نے انہیں خوبصورت بنایا، پائیدار بنایا، پھر ہم ان پر اکڑتے چلے گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم پوچھیں گے، ہم کہیں گے ذرا واپس چلو نا اپنے اس گھر کی طرف جس کو سجانے اور سنوارنے کے چکر میں تم نے اپنے اللہ کو اہمیت نہ دی، تم نے اپنے اللہ کو وقت نہ دیا، تم نے قرآن کو وقت نہ دیا، اور پھر کہنے لگے ہائے خرابی ہماری، ہم ظالم تھے. پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا انسان زندگی میں اکڑتا ہے، جتنی مرضی وہ کر لے کوششیں، جتنا مرضی وہ تکبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس تکبر کی جڑ کاٹ دیتا ہے. وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی زمین پر بسے ہی نہیں تھے. آپ ذرا ارد گرد کے قبرستانوں میں جا کے نظر دوڑائیں، آپ کو قبرستانوں میں کوئی اکڑتا ہوا ملک یا جاگیردار یا چودھری کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے جو دنیا میں جب زندہ تھا تو اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اور قبرستان میں جا کے وہ بھی اتنا ہی خاموش ہے جتنے باقی مردے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مثالیں دے رہے ہیں کہ چیخو پکار وہی تھی جو تم نے دنیا میں کر لی. جب تمہاری سانس نکل گئی اب بتاؤ ذرا تمہاری چیخو پکار کہاں گئی؟ اب تو آواز ہی نہیں نکلتی، اب تو خاموشی ہو گئی. اور ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی کسی چیز کو کھیل تماشا نہیں بنایا. اگر ہم اسے کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے. آپ کو پتہ ہے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کھیلنے کودنے کے لیے دنیا بنائی ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آج بھی کچھ مذاہب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دنیا کو یا گاڈ نے دنیا کو ایسی کھیل تماشے کے لیے بنایا. بور ہو رہے تھے اور چلو انہوں نے دنیا بنا دی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو دنیا اتنے پرفیکٹ نظام کے ساتھ چل رہی ہے یہ صرف کھیل تماشے کے لیے ہے؟
سوچیں ذرا، اگر کھیلنا ہی ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کچھ ایسا بناتے، خود ہی کھیلتے رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سب کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی وسیع کائنات بنائی، اتنا کچھ بنایا۔ آپ ایک چونٹی کو لے لیں، ایک مچھر کو لے لیں اور اس کی اناٹمی کو لے لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باریک سے باریک چیز اس کے جسم میں بھی بنائی۔ وہ بھی خون چوستا ہے اور ہضم کرتا ہے، مکھی ہے کھاتی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ نکالتی ہے، انسان ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور کتنی ڈائجیشن کے کتنے بڑے پروسیس کے بعد اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ ضروری چیزیں جسم میں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، غیر ضروری چیزیں جسم سے باہر نکل آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ ایسے ہی بنا دیا صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بنایا کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پر سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے ہی خرابی کا باعث ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو ہے وہ اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو خواہش نہیں دی، فرشتوں کو خواہش نہیں دی۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بغیر خواہش کے تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور وہ رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے مخلوق میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فرشتے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں، سستی بھی نہیں کرتے۔ یہاں ایک کوشچن لکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی لگاتار کتنی عبادت کر سکتی ہوں؟ میں کتنی دیر بعد تھک جاتی ہوں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے، کتنی دیر میں تھک سکتی ہوں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی تسبیحات پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اچھا میں نے زندگی دی، چلو زندگی کے 30 سال تم نے گزارے، 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، کہاں گزارے؟ تمہاری مصروفیات کیا تھیں؟ تمہاری ترجیحات کیا تھیں؟ تم نے کن مشاغل میں زندگی کو ضائع کیا؟ کیا صرف جسٹ ٹائم پاس کرتے ہی رہے، کھانا پینا سونا لیٹنا اور انٹرٹینمنٹ کرنا، یا اپنے سکون کے لیے کبھی مووی دیکھنا، کبھی ڈرامہ دیکھنا، کبھی سانگ سننا، اور اگر ہم بہت نیک اور پرہیزگار ہیں تو پھر فیس بک چلانا اور فیس بک پہ دکھی کوٹ پڑھ لینا اور اپنے آپ کو بھی ملامت کرتے رہنا اور دکھی کہانیاں سن کے روتے رہنا۔ ہمیں قرآن سن کے تو اتنا رونا نہیں آتا جس طرح ڈرامے کی کوکیز دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک سوال کریں اپنی ذات سے کہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے، دوسروں کی کہانیاں سن کے تو روتے ہیں، انبیاء کی کہانیاں سن کے، قرآن پڑھ کے ہمیں رونا نہیں آتا؟ ہمیں عاد سمود کے اور بنی اسرائیل کی طغیانیاں اور ان کے قصے اور ان کی سزائیں پڑھ کے رونا نہیں آتا؟ کیوں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کہ ہمیں ان کے گناہوں پہ رونا نہیں آتا جو وہ کرتے آئے اور جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں تو انٹرسٹ ہے، ہمارا آخرت میں یہ اس قرآن میں وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، ہمیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے وہ مزہ ہی نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات تو پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اپنے فرمان پر کاربند ہیں، اور وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ تو ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو عبادتیں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بھی بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی ہیبت سے لرز رہے ہیں، لرزاں و ترساں ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو گناہوں کی پوٹلیاں لے گھوم رہے ہیں اور ہماری تو اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی۔ ہم تو سینہ اٹھا کے اور جو ہے وہ قدم بچا کے چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے کندھوں نے کتنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھایا ہوا ہے، اور ہم خراں خراں کر کے چلتے جاتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہماری یہ تکبر کی چال اللہ کے ہاں کتنی ناپسندیدہ ہوگی۔ ہمیں تو اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں نے اتنے سال سے نمازیں نہیں پڑھی، ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں نے کتنا زندگی کا حصہ غفلت میں گزار دیا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ بھی ایسا دعویٰ کرے گا تو تب بھی ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی نفی پورے قرآن میں صحیح ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، اتنے سخت الفاظ میں۔ نبی کو مخاطب کریں گے تو بھی وہی انداز ہوگا، فرشتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو بھی وہی انداز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خالق ہوں، میں مدبر ہوں۔ اگر میری تخلیق میں کوئی تھوڑا سا بھی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے اس شخص کو ہی جہنم میں ڈال دیں گے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہے تو اللہ جنات کو ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے فرشتے دعویٰ کریں تو فرشتوں کو بھی ہم ڈال دیں گے، پھر کوئی نہیں کسی کا بس چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سزا دینا چاہے شرک کے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہت خلاف ہے۔ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام دونوں خدا ہیں، اگر وہ دونوں اور اسی ان کے ساتھ کے سارے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں تو کون ہے جو اللہ سے پوچھے؟ تو حقیقت بھی یہی ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اسپیشل بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف ورزی کرے گا، جو ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک یہاں پھر ظلم کہہ رہے ہیں، جو شرک کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف یہ بات کر دی، سورہ زمر میں آتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ ان میں کیا چیز ہیں؟ ہم شرک بھی کرتے جاتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے جاتے ہیں کہ نہیں، ہم چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو چاہے ہم جہاں مرضی سجدے کرائیں، جہاں مرضی ماتھے ٹیکائیں، جہاں مرضی چادریں چڑھائیں اور جہاں سے مرضی مدد طلب کرائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، لیکن تب ہوگی جب ہم اس کرائٹیریا پہ پورا اتریں گے۔ اگر ہم کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے پھر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین وہاں ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے نا، یہ بہت بعد میں آئی، بہت بعد میں پتہ لگا کہ اچھا یہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے دنیا الگ ہوئی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ساری سائنس اگلوا دی کہ یہ ایسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن کی آیات سے اللہ نے بتا دیا کہ پانی سے ہر چیز پیدا ہوئی۔ بعد میں انسان نے بتایا، جب سائنس نے ریسرچز کی تو پتہ چلا کہ انسان تو اور کوئی بھی جاندار سیل سے بنا ہے، اور سیل میں جو امیبا ہے وہ پانی سے بنتا ہے۔ یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سائنس کو بھی اور اس قرآن کو بھی مل کر چل کے دین کے کاموں کے لیے استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ کرے ذرا تخلیق پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ بھی، جانداروں کی بھی اور اس قدرت کی بھی۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے کہ وہ راستہ حاصل کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ اگر نہ ہوتے تو زمین تو لرزتی رہتی، زمین میں تو جنبش ہوتی، کیا کرتے تم؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں اور حیوانوں کے رہنے کے لیے جگہ بنایا، اور اس جگہ کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر پہاڑوں کا بوجھ ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے لیے معاش تلاش کرو، تم اپنے کھانے پینے کے ذرائع تلاش کرو۔ آسمان کو محفوظ چھت ہم نے ہی بنایا، لیکن کون؟ قدرت کے لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں کرتے۔ سوچیں ذرا، کیا میں دھیان دیتی ہوں قدرت کے نمونوں پہ؟ آپ گرمیوں میں باہر صحن میں لیٹی ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم تارے گن رہے ہوتے ہیں، اچھا اتنے تارے، اچھا وہ ایک تارا بیچ میں چل رہا ہے، وہ سیارہ ہوگا جو چل رہا ہے۔ ہم اس سے زیادہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا کبھی باہر گرمیوں میں آپ نے لیٹے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اتنے مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اتنے ستارے آسمان پہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے غلطی سے ایک ستارے کا راستہ دوسرے کی طرف چلا گیا ہو، ایک کی جگہ دوسرے نے لے لی ہو؟ دنیا میں تو آج ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایک کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے تو فوراً کہتے ہیں ایکسکیوز می، یہ میری جگہ ہے، یہ میری چیئر ہے، آپ ذرا پلیز سائڈ پہ ہو جائیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی کہکشاں میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں اوپر سیارے، اوپر ستارے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر اپنے، کبھی تو ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی وہ نہیں کہتے تم نے میری جگہ لے لی، چلو ذرا اب تمہیں میں دھکا دے کے پیچھے کروں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
ہم اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ سارے قدرت میں نظارے بنائے، وہم ان آیاتہا موردون، یہ تو ہماری نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے، یہ تو سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ کیسے ایک سمندر کا کھارا پانی جو انسان کے استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پانی سے بخارات بناتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں، وہ اوپر چڑھتے ہیں، اور وہ جب ٹھنڈے علاقے سے گزرتے ہیں تو وہ جو پانی برستا ہے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوچیں کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں وضاحت سے بیان کرتے ہیں، بس ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک چیز اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک بات کے جواب میں یہ آیت کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کہتے ہوئے تھے کہ سارے مرتے ہیں، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مر جانا ہے، تو پھر جب یہ مر جائیں گے تو اس کے بعد ان کے دین کا کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ کے لیے تو رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پہلے جو انسان آئے وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، لیکن ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بچے کا کوئی بھی نہیں، دوام کوئی نہیں پائے گا، ہمیشگی کوئی نہیں پائے گا، ہمیشگی صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو الحی القیوم ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، باقی ہم انسان ہیں اور انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی کیا، اور جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ انسان کو موت بھی دیں گے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل منکر ہیں۔ انسان تو جلد باز مخلوق ہے۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 37، خلق الانسان من عجل، انسان بہت جلد باز مخلوق ہے۔ میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں، تم جلد بازی کر رہے ہو، میرے پاس تو تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہوتا ہے نا بچہ آپ سے کوئی گفٹ مانگتا ہے، آپ کے کہتی ہیں جلدی کس بات کی ہے، آ جائے گا، ہم نے کہا ہے تو آ جائے گا، میں نے کہا ہے تو میں دلا دوں گی، یا پھر اگر سرپرائز ہے تو میں نے کہا ہے تو میں بتا دوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو ذرا، یہ تم سے عذاب مانگتے ہیں، میں بھی انہیں عنقریب عذاب چکھاؤں گا۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، جب یہ موت کے نرغے میں جائیں گے، انہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آئے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اس کو ٹال سکیں گے، نہ ہی ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تو اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی کیا کرتے تھے، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ موت آ جائے، جان نکل جائے تو پھر مذاق تو یہیں رہ جائے گا، پھر باتیں تو یہیں رہ جائیں گی، پھر کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم نے بھی دین کو ہنسی مذاق کھیل تماشا، جی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے، پڑھ لیں گے، ابھی تو میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا، یہ کرنا، ہاں کیوں نہیں، قرآن بھی پڑھیں گے، بس ابھی ٹائم نہیں ہے، کیا کریں، ابھی تو بچے میری ایک اسٹوڈنٹ سے ایک دفعہ بات ہوئی تو وہ مجھے کہتی ہیں انہوں نے پڑھتے پڑھتے قرآن چھوڑ دیا۔ مجھے کہتی ہیں اصل میں نا میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں نا آپ ہی، جب یہ بڑے ہو جائیں گے میں پھر پڑھوں گی۔ اچھا وہ بچے کب بڑے ہوں گے، بڑے ہونے سے پہلے ہماری زندگی بچے گی یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے بچے چھوٹے ہیں، ہم اس لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، ہم اس لیے اللہ کے قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو بڑی فکریں لگ جائیں گی، پھر بچوں کے اسکول اور کالج کی فکر ہوگی، پھر ان کی شادیوں کی فکر ہوگی، پھر ان کے جھگڑے سلجھاتے ان کی اولادوں کی فکر ہوگی، اور اسی میں کھپ کھپا کے جب 50-60 سال کی عمر کو پہنچیں گے پھر سجدہ کرنے کو دل کرتا ہوگا، پھر لگ رہا ہوگا کہ اب عمر کے زوال کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی تھوڑا سا زوال آنا شروع ہو گیا، جب بچے بہویں دیکھتے نہیں بلاتے نہیں، جب اندازہ ہوتا ہے کہ میں ایک مرد ہو یا عورت، ایک بوڑھا ہے یا ایک بوڑھی، جب اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، ان کے لیے میں ساری زندگی تھکتی رہی اور یہ تو مجھے سلام کرنے میرے کمرے تک نہیں آتے، تب انسان تسبیح بھی اٹھا لیتا ہے، تب انسان سجدے میں بھی گر جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں اس سجدے کا جب آپ کی کمر کی ہڈیاں جھک کے سجدہ نہ کر سکیں، جب ہاتھ کی لرزش جو ہے وہ
وہ تسبیح کو ہلا نہ سکے، کیا فائدہ اس عمر کی عبادت کا؟ آج ہم نے اب سے تہیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ایک نوجوان کی توبہ ہے۔ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو ارد گرد کے 40 قبرستانوں سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گی آپ توبہ کریں اور آپ کا اللہ راضی ہو؟ ہماری دعائیں ہمارے پاکستان کے مستقبل کو بدل دیں، ہماری دعائیں فلسطین کے مستقبل کو بدل دیں، ہمارے آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امر کر دیں اور ایسا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے منہ پہ چپیڑ رسید کر دیں۔ ایسا ہو کہ اسرائیل کی قدم اور اس کی ہوا اکھڑ جائے، ایسا ہو کہ پاکستان ڈٹ جائے اور امریکہ اور اسرائیل کچھ بھی نہ کر سکیں۔ ہماری دعائیں، ہماری طاقت، ہمارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا بہت زیادہ کام آئے گا۔ آپ دل سے ایک دفعہ مانگ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آیات میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے لے بھی لیا۔ لے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہم دنیا میں اکڑ کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صاف بتا دیا کہ یہاں پر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، تمہیں ایک دن جانا ہے، لہٰذا ابھی سے سمجھنا ہوگا۔ وہ آپ نے بہت مشہور ایک پوئم سنی ہوگی کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں کھڑی ہو اجل بھی، بس اب اس جہالت سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے عبرت بنایا، ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی، ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے، آپ اپنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے سفر کو دیکھیں۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے، ہم نے جیسے لاسٹ بارے میں بھی بات کی تھی کہ بچپن میں آپ خود کھا نہیں سکتے، آپ خود واش روم جا نہیں سکتے، آپ کو آپ کے ماں باپ پیمپر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو ماں باپ کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، نہلا دھلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ پھر جوانی کا ایک طویل دور اکڑ کے ساتھ گزر جاتا ہے، ایک طویل دور انسان اپنی میں گزار دیتا ہے، اور پھر جب بڑھاپے کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جب ماں باپ تو بچے کا بچپن میں پیمپر بھی چینج کر لیتے تھے اور کپڑے بھی دن میں 10 دفعہ، بچہ ذرا کپڑے گندے کرتا جائے ماں فوراً نہلا دھلا کے جوڑا چینج کر دیتی ہے۔ وہی اگر بوڑھے ماں باپ کا کرنا پڑے، ہم کہتے ہیں آپ تو لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے کون سے کپڑے گندے ہیں، 2 دن بعد سے 4 دن بعد سے آپ نے کون سا کپڑے گندے کرنے ہیں، اور گندے ہو بھی جائیں تو ہم چینج نہیں کریں۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی، دنیا فانی ہے، کیوں یہ تمہیں محبوب ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ اس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تمہارے سامنے روز تمہارے اپنوں کے جنازے جاتے ہیں اور تم اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ جوانی سے بڑھاپا آ گیا، طاقت کم ہو گئی، بی پی ہائی ہو گیا، شوگر بڑھ گئی، یہ شوگر کم ہو گئی، اتنی بیماریاں، اب سونے کا وقت ہے اور بیماریوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ایک وقت تھا دنیا کی مصروفیات میں جوانی میں انسان سونا چاہتا تھا، اور انسان بعض دفعہ زندگی میں اتنا تھک جاتا ہے، کہتا ہے میں سکون سے سو لوں، لیکن سونے کا وقت نہیں ہوتا۔ اور بڑھاپے میں جب آپ کے پاس بہت فراغت کا ٹائم ہے، آپ چاہتے ہیں آپ گہری اور لمبی نیند سوئیں، آپ کو بیماریوں اور جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی بھی سمجھ جاؤ، اگر انہیں تمہارے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدقسمتی، یقیناً ہم گناہ گار تھے، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولنے والی ترازو۔ ہائی لائٹ کریں آیت کو،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ایسا ترازو ہوگا کہ ایک پوائنٹ، ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کسی نے کیا ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یہاں لفظ آیا موازین، میزان کی جمع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کے وزن کریں گے، ترازو میں وزن تولے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وزن کیسے کیا جائے گا؟ نیکی کا وزن کیا جائے گا، برائی کا وزن کیا جائے گا۔ جو شخص اچھی شکل لے کر، اچھی جو ہے وہ نیکی لے کر آئے گا، اچھی چیز لے کر آئے گا، اس کے عمل میں اچھی چیزیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی تولیں گے، اور اگر کوئی بری چیز لے کر آئے گا اسے بھی تولا جائے گا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وزن کیسے تولے جائیں گے، اعمال کیسے تولے جائیں گے، وہ تو ان کا تو وزن ہوتا ہی کوئی نہیں، تو ہمیں اس معاملے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسند احمد میں روایت ملتی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر میں ہوتا ہے تو ایک جو صاحب قرآن ہوتا ہے نا، اس کے لیے قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو قرآن کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں میں اٹھ اٹھ کر پڑھتا تھا اور دن کو تو پیاسا رہ رہ کر پڑھتا تھا۔ اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح بھی ایک خوش رنگ اور خوبصورت معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، جبکہ کافر اور منافق کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کا وزن کرنا چاہیں گے وہ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے جو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کو واعظ و نصیحت حاصل کرنے والی کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھ کے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل کیا، کیا تم بھی اس کے منکر ہو؟ سوچیں ذرا، کیا میں اپنے رب سے بغیر جو ہے دیکھیں میں خوف کھاتی ہوں؟ کیا میں قیامت کے تصور سے کانپتی ہوں؟ یہاں ایک کوشچن، اگر آپ کو فوراً پتہ لگ جائے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، فوراً کانپ جائیں گے نا، اور ہم اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت کے الرٹ مل رہے ہیں، کبھی بھی موت آ جائے گی، کبھی بھی زندگی ختم ہو جائے گی، کیوں نہیں ہمیں خوف آتا؟ ہمیں آخرت سے بھی خوف کھانا ہے اور اللہ سے بھی ڈرنا ہے۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں رہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ ہمیشہ سچی بات کرنے والوں کو، توحید کی بات کرنے والوں کو کسی نے سیریس لیا ہی نہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا۔ میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھنا ذرا میں تمہارے جو ہے نا وہ بتوں کے ساتھ، تمہارے معبودوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور یہ اس نے اس لیے کیا کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹیں۔ قوم گئی جشن منانے، کوئی جشن تھا شاید، اور وہ ساری قوم جب باہر گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع غنیمت لگا، انہوں نے سارے بت توڑ دیے، کلہاڑی اٹھا کر سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں یہ کندھے پر رکھ دی اور کہا ذرا واپس آئیں گے نا تو پوچھیں گے تو میں کہوں گا اپنے اس بت سے پوچھو، یہی ہوا۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ اور بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی تم ظالم ہو۔ دیکھیے نا، دل ہدایت کی طرف پلٹا مگر انہوں نے دل کی نہیں سنی، وہ اپنی روش پر قائم رہے، پھر اپنے سروں کے بل اونڈے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ آپ دیکھیں جانتے ہیں وہ کہ یہ بول نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں نا کہ عقل ہوتے ہوئے عقل دی مت ماری گئی، ٹھیک، تو یہ مت ماری گئی تھی ان کی بھی، ان کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ ایسے ہی تو ابو جہل کے ساتھ ہوا، ایسے ہی اخنس بن شریب کے ساتھ ہوا۔ جو لوگ دین کو سمجھ آ گئی، جنہیں دین کا پتہ لگ گیا اور اس کے باوجود انہوں نے دین کو نہیں مانا، حق کو نہیں مانا، تو ان کا یہی حال تھا نا کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، وہ بہرے اور گونگے ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی، ان کی عقل سلب ہو گئی۔
اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع یا کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں، تو تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ یہاں ذرا سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام جو لاجکس دے رہے ہیں، کیا اگر وہ لاجک آج آپ کسی کو دیں تو ہمارا معاشرہ مانتا ہے؟ آپ کسی کو کہیں کہ آپ دیکھیں، آپ جاتی ہیں جب کسی جگہ پر کسی قبر میں ایک بندہ ہے بہت نیک ہوگا، ولی اللہ ہوں گے، بہت نیک ہوں گی، انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھے سے اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، لیکن اب چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ قبر کے نیچے ہیں، اندر ہیں، لہٰذا وہ اب آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ آپ نے جو دعا کرنی ہے آپ دعا ان کے لیے کریں، ان کی قبر پہ آپ جاتی ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے تو آپ انہیں نہ کہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ ایسی بات کریں کہ دیکھو تمہیں عقل نہیں ہے، قبر کے اندر بندہ مرا ہوا ہے اور تم اسے سنائے جا رہی ہو، تم اس سے مدد مانگے جا رہی ہو، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ کیا وہ قبر سے نکل سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر آئی مشکل ہٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ جب توحید اتنی صاف ہے، جب ابراہیم علیہ السلام یہ لاجک اپنے بتوں کے لیے دے رہے ہیں، آج آپ اگر اپنی قبروں کے لیے کسی کو دیں گے تو وہ کہیں گے اچھا تم تو پکی وہابی ہو گئی ہو، چلو ایک نیا ٹائٹل۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ توحید کی بات کرنے والے کو ہمارا معاشرہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات قرآن کی ہوتی ہے۔ ہمیں اچھی لگتی ہیں کہانیاں، ہمیں اچھا لگتا ہے میجک، کہ ہمیں پتہ لگے کہ ایک بابا جی قبر سے نکلے، اتنا لمبا ہاتھ کیا اور فلاں جگہ سے جا کے بم اٹھا کے لے آئے، اور انہوں نے بم پھٹنے سے پہلے ہی بم کو ڈسپوز کر دیا، اور اتنے عرصے کے بعد 14 سال کے بعد وہ ایک جو ہے وہ گئے سمندر کے کنارے، اور وہاں ایک کشتی جو 14 سال پہلے ڈوب گئی تھی اسے وہ زندہ نکال کے لے آئے۔ یہ لاجک ہے، باتیں کرنے والی۔ اگر کوئی کسی کو زندہ کر سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو زندہ نہ کرتے، اور کہتے نہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں اور آپ کلمہ پڑھے بغیر مر گئے، واپس ذرا زندہ ہوں، ایک دفعہ کلمہ پڑھیں اور پھر بے شک مر جائیں۔ کیا ایسا پاسبل تھا؟ اگر انسان کے بس میں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ مرنے کے بعد ان کی نعش کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کچا ہندا نے کچا چبا دیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا ریورس کر کے نہیں حضرت حمزہ کو بچا سکتے تھے کہ بھائی جو کرنا ہے کسی اور کے ساتھ کر لو، میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عقل، یہ دماغ کھوپڑی دی ہے جو دنیا کے معاملات میں تو بڑی چلتی ہے۔ دنیا میں تو ہم ایک جوڑا لینے کے لیے جاتے ہیں 600 دکانیں کھنگالتے ہیں کہ جوڑا بھی اچھا ملے، ریٹ بھی کم ملے، کپڑا بھی اچھا ہو، کلر کنٹراسٹ بھی اچھا ہو۔ اور جب ہم دین کا معاملہ آتا ہے، دین پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم ایک ہی بات کر دیتے ہیں، نہیں جی اپنے فرقے کے علاوہ تو ہم نے کسی فرقے کے پاس قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ قرآن سب کا ایک ہے۔ آپ کسی بھی فرقے سے قرآن پڑھیں گی نا تو آپ کو ہدایت ہی ملے گی اگر نیت قرآن سے ہدایت لینے کی ہوگی۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن تو پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جس کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں وہ غلطی کیا کرتا ہے اور ہم نے اس کی غلطی پکڑنی ہے، پھر ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہمیں ہدایت کے لیے اس قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا ہوگا۔ اللہ آیات میں صاف بات کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے لوگوں کو دلیل کیا پیش کی کہ ان سے پوچھو یہ کیوں نہیں بولتے، اگر یہ کچھ کر سکتے تو یہ خود کیوں ٹوٹتے؟ میرے ہاتھوں بھی اگر ٹوٹے ہیں یا اپنے بت کے ہاتھوں ٹوٹے ہیں، کیوں ٹوٹے ہیں؟ یہ اچھے خدا ہیں جو خود ہی ٹوٹ گئے۔ یہ ہماری دنیا کو کیا چلائیں گے جو خود نہیں چل سکے، جو 4 دن خود نہیں رہ سکے؟ تو یہ لاجکس دماغ سے سوچا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی زندگی آپ کو دینے والا ہے، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا، اور اس کے باوجود اگر ہم چھوٹے چھوٹے شرک کرتے جائیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پڑے رہیں گے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہم نے چھوٹا سا بھی شرک کیا نا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ شرک پہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ باقی زندگی میں اگر ہم چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بحیثیت انسان قدم پھسل گئے، لرزش آ گئی، احساس ہو گیا، معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بڑے موقع دیتے ہیں اپنی نیکیاں اپنے گناہ بخشوانے کے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشوا نہیں سکتے۔ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم خداؤں کی مدد کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ مر گیا، اس کی قبر پر آپ عرس کے لیے ڈبے لگا دیں،
آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، اصل میں پیسے ہوں گے نا تو پھر عرس ہوگا، پیسے ہوں گے نا تو یہاں دیگیں پکیں گی اور غریبوں کی مدد ہوگی. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر ایک بندہ اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی جو ہے قابل ہے، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ رات کو آپ سوتے ہیں اور صبح ڈبے پیسوں کے بھرے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ لاجکس دے کے ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں چلو ذرا اپنے خداؤں کی مدد کرو. ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو سلامت رکھ. یہاں اگر آپ نوٹ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی والی بھی بنایا. یہاں مفسرین یہ بات کہتے ہیں، اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قلنا یا نار کونی بردن علی ابراہیم، تو آگ ٹھنڈی تو ہو جاتی لیکن وہ سلامتی والی نہ ہوتی، وہ ایسی ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ ناقابل برداشت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آگ ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی ہو. دیکھتے ہی دیکھتے آگ گلو گلزار بن گئی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا اور انہوں نے یہ معجزہ دیکھا. گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ابراہیم نے تو صرف بیٹے کی دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے بیٹے کے ساتھ پوتا بھی دے دیا اور پھر وہ صالح اور نیک بھی دیا. ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی راہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. آپ دیکھیے ہمیں دین کے لیے کچھ دے نہ دے، کوئی سیلری ملے نہ ملے، ہمیں دین کے لیے ایک آدھ کام کرنا ہی ہوگا، ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ دین کے لیے ڈالنا ہوگا. مجھے آج بہت خوشی ہوئی، میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیا اور مجھے کہتی ہیں کہ وہ رو رہی اور مجھے اس کے وائس میسیج میں یہ بات آئی ان کی طرف سے کہ آپ ہی میں پارا سن رہی تھی اور میں پارا سنتے سنتے رو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم نے تو دین کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ذاتی طور پر دین کے لیے کچھ کروں. میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا گروپ بناؤں جس میں ان نون جتنے بھی لوگ فیمیل جتنی بھی شامل ہونا چاہیں ہو جائیں، اور ہم اس میں دین کی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں جو اتھینٹک ہو، جو پرووڈ ہو، اور جس سے لوگوں کا دل بدلے. تو میں نے ان کو میسج کیا کہ میں آپ کو فری ٹائم میں جو ہے نا آپ سے بات کروں گی. میرے پاس ٹائم نہیں تھا ان سے بات کرنے کا، بٹ مجھے یہ سوچ کے خوشی ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت اگر آپ کا دل بدل رہی ہے تو یہ قرآن کی تو آج الحمدللہ ہمارے 17 پارے ہو جائیں گے. اگر دل کی زمین زرخیز ہو رہی ہے نا، دل میں ایمان کا بیج لگ گیا اور وہ چھوٹا سا ابھی چھوٹی سی پنیری لگی ہے، اس کی چھوٹا سا بھی پودا ہے، تو اس کو پھلنے پھولنے دیں، اس کو نہ روکیں. اگر آپ نے اس کے اوپر سے اپنے عمل کا پانی ہٹا دیا نا، آپ نے اس کو پانی نہ لگایا، یہ پودا مرجھا جائے گا. اس سے عمل کے پانی سے خوب تر و تازہ کریں تاکہ جب اگلا رمضان آئے آپ ہمارے والنٹیئرز میں شامل ہوں، آپ ہمارے گروپس کا حصہ ہوں، آپ ہمارے لیے اسٹوڈنٹ بھی بنے اور استاد بھی بنے اور ایڈمنز بھی بنے. آپ یقین کریں ہمارے گروپس کی جتنی بھی ایڈمنز ہیں کسی کو کوئی سیلری نہیں ملتی، ساری اپنی مرضی سے اپنا وقت لگاتی ہیں، اور کئی تو اس میں اتنی الرٹ ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے ان کی تعریف کے لیے. میں الفاظ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں. ان کو مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ اساتذہ میسج کریں، اور جیسے ہی میرا میسج آتا ہے فوراً سے رپلائی آ جاتا ہے. اور یہ چیز مجھے بہت خوشی دیتی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بہت ایکٹیو ہیں. ہم کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی کام نہیں کر رہے، ہم تو چھوٹے سے ایک شہر میں چھوٹے سے ایک کوشش کے ساتھ جڑے، صرف اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ کہ جن لوگوں تک قرآن نہیں جا سکتا ہم ان تک یہ آواز پہنچائیں. اور بس ہماری تو یہی کوشش ہے، ہمارا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے لیکن نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے لیے نیت رکھیں گے نا، اللہ ضرور ہمیں اس میں کامیاب کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے لوط کو بھی حکم دیا اور علم دیا اور اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور وہ تھے بھی بدترین اور گناہ گار. آج دیکھیں انہی گندے کاموں کو جائز بنا کر ہمارے بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آج ہماری نوجوان نسل ہومو سیکشوالٹی کو غلط سمجھتی نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہماری مرضی، ہم مرد سے محبت کریں یا عورت سے محبت کریں. آج ہماری
ہمارے بچوں کو مغربی معاشرہ ایسا بنا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی، عورت عورت سے نکاح کر لے، مرد مرد سے نکاح کر لے، انہوں نے قانون پاس کر دیے۔ ہمارے بچوں کے پاس چونکہ دنیا کا علم بہت آ گیا اور ان کے پاس موبائل اور سوشل میڈیا آ گیا تو یہ سمجھتے ہیں ہر چیز جائز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ بڑے گندے کام کرتے تھے، ہمارے بچوں کو اللہ کرے اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ کام گندا ہے اور یہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی تربیت کرنے والا بنائے کہ وہ گندگی کے قریب بھی نہ پھٹ گئیں۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ جو نیک تھا، آپ دیکھ رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں نیک لوگوں کو بچا لیا، ہم نے نبی کو بچا لیا، اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بچا لیا۔ لیکن جو اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، نافرمان تھے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ نے ان سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہی الفاظ تھے میرے پاس شاید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سب کو، کسی کو اللہ نے کیا سزا دی، کسی کو کیا سزا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ ہوتا ہے نا آپ کسی چیز کو سل بٹے میں پیس کر رکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو اٹھا کر رول کیا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے لیے اتنی چھوٹی سی اپنے گھر کی گندگی اکٹھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پوری دنیا کی گندگی ایک لمحے میں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ اللہ تو وہ قدرتیں رکھنے والا ہے۔ اگلی آیات میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ قصہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے جو تسبیح کرتے اور پرند بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دو فیصلہ دونوں کر رہے تھے ایک کھیت کے معاملے کا۔ ہوا کیا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں گئیں، رات میں گئیں اور کھیتی ساری چر گئی۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ ایسا کریں کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی بکری والے کو دے دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی دیکھ بھال کرے اور آبپاشی کرے اور اس کھیتی کو ٹھیک کر دے۔ جب کھیتی ٹھیک ہو جائے تو بکریاں جو ہیں وہ بکریوں کے مالک کو دے دی جائیں اور کھیتی کھیتی والے کو دے دی جائے۔ ہوگا کیا، بکریاں بکری والے کے پاس چلی جائیں گی اور دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تعریف کی سلیمان علیہ السلام کی کہ انہوں نے فیصلہ اچھا کیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں تو ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک کی رائے دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ بحیثیت لیڈر، بحیثیت ٹیم ورک، اگر ایک بندے نے مشورہ دیا اور دوسرا اس کے سے اچھا مشورہ دے رہا ہے اور سمجھ زیادہ اچھے طریقے سے اس کی آ رہی ہے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بہت حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا۔ حکمت تو داؤد علیہ السلام کو بھی دی گئی، ان کی بھی اللہ نے تعریف کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، اسی لیے تو دعا کرنی چاہیے۔ ابن تیمیہ ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ یا مفاہم سلیمان مفاہمنی، کہ اے سلیمان کو مفاہمت دینے والے مجھے بھی ان کی طرح کی مفاہمت عطا فرما۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خیر مل گئی۔ اللہ نے کہا اور ہم نے اسے داؤد علیہ السلام کی بتایا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے اور ہم نے انہیں جو ہے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ کریں۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ آپ دیکھیں انبیاء بھی ترقی کرتے تھے، انبیاء کے لیے بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ لوہے کو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوہے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے ذریعے جنگی زرہ وغیرہ تیار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ یا بغیر
کنڈوں کے اور بغیر حلقوں کے ہوتی. داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زرعیں بنائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تند و تیز ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا تھے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی. اور وہ کیا کرتے کہ وہ اپنے سلطنت کے جتنے بھی ایان ہوتے ان سمیت تخت پر بیٹھتے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں میں اور کچھ گھڑیوں میں طے کرتے، اور ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی. اور یہ جو بابرکت زمین کی بات ہے یہاں سے مراد شام کا علاقہ ہے. اس طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت کام کرتے. ان کے نگہبان ہم ہی تھے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا. سلیمان علیہ السلام نے اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تو ایسی حکومت دے جو مجھ سے نہ پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو تو دے، مجھے ایسی حکومت دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات بھی ان کے تابع کر دیے. وہ کیا کرتے، وہ سمندروں میں غوطے لگاتے، موتی اور ہیرے جواہرات نکال کر ان کو لا کر دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اچھا، اس بارے میں ہمیں بہت سی دعائیں بھی ملیں گی. بیماری آئی ایوب علیہ السلام پر، آزمائش آئی، اور آزمائش کے 18 سال کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور دعا کیا کر رہے ہیں، انی مسنی الضر، بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اب میں تو آپ کا نبی ہوں تو اب آپ میری بیماری ہٹا ہی نہیں رہے تو آپ کو تو شاید اب میں نظر ہی نہیں آتا، تو ایسا نہیں. کیا کہا، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ بھی نہیں کہا میری بیماری کو دور کریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو اتنا پسند کیا، ان کے صبر کو اتنا پسند کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اسے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، تاکہ سچوں کو پتہ لگے اگر وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی آزمائشوں پہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب لوگ صابر تھے. یہاں یہ جو لفظ ہے نا ذوالکفل کا، ان کے بارے میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تھے. اور امام ابن جریر کہتے ہیں کہ ان کی بابت توقف اختیار کیا جائے. اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم نے اس چیز پہ کوئی بحث نہیں کرنی وہ نبی تھے یا نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ صابر لوگ تھے، تو ہمیں بھی صبر کرنا ہے. ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یہ سب نیک تھے. اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو. کون تھے مچھلی والے؟ حضرت یونس علیہ السلام. جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آ گئی آیت کریمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنی بستی کو چھوڑیں. انہوں نے خود سے ہی فیصلہ کیا کہ اب یہ میرے لوگ نہیں سنبھلنے والے، اب تو یہ نہیں سدھریں گے، اور وہ اللہ کے حکم دیے بغیر وہاں سے چل پڑے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گرفت کر لی اور مچھلی کا لقمہ بنا دیا. اب جب مچھلی کا لقمہ بن گئے تو پھر آگے ہم جا کے سورہ صافات میں مزید اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. انہوں نے مچھلی کے اندھیروں میں، خاموشی تھی نا، وہاں پکارا لا الہ الا انت، لا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. آپ دیکھیے یہاں پر انہوں نے ایک دفعہ دعا کی، کوئی 1.25 کا جو ہے وہ ورد نہیں آیا. اللہ اگر 1.25 ہوتے تو اللہ تعالیٰ بتاتے نا کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ گنتا رہا 1.25 ہوئے تو تب ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہمیں پکارا، اندھیروں میں پکارا تو ہم نے اس کی پکار سنی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. یہاں سے آپ ایک اور بات بھی سمجھیے گا. ایک تو یہ کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے اسے غلطی مان لینی چاہیے، پہلی بات. دوسری چیز، اگر ہمیں پتہ لگ گئی کوئی دعا، فرض کریں جیسے بھی یہ دعا ہے آیت کریمہ،
بہت اہمیت ہے اس کی، جو پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ پیٹڈ بات ہے کہ آپ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں گے تو دعا ہوگی، لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں آیت کریمہ کی 1.25 لاکھ مشہور ہو گئے ہیں، یہ غلط ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، آپ بغیر کاؤنٹنگ کے پڑھیں، آپ کو دعا پسند ہے، اچھی لگتی ہے، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، لیکن یہ بٹھا کے اور 1.25 لاکھ پورے کروانا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی سے زیادہ اپنے آپ کو نیک بناتے ہوئے کریں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ بدعت میں شمار ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات سے دوری کا سبب بنے۔ کیا کرنا ہے؟ بغیر گنے کریں، بے شک آپ 1.25 لاکھ کی بجائے 2.5 لاکھ کر لیں، 4 لاکھ کر لیں، 6 لاکھ کر لیں، گنے بغیر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں گنتی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اگر گنتی ضروری ہوتی یہاں آ جاتا یا پھر احادیث میں اس کی تفصیل آ جاتی۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی ہے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر کے خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے اور گڑ گڑانے والے تھے۔ یہاں ذرا سوچیں، اللہ کہہ رہا ہے بطور خاص بیوی کا تذکرہ آیا کہ ہم نے جو ہے زکریہ اور اس کی بیوی کو کیوں دیا یحییٰ؟ کیونکہ وہ دونوں نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ لکھ لیں اپنے پاس کہ اگر کوئی نعمت نہیں ہے اور اس نعمت کا حصول چاہیے تو نیکیوں کی طرف جلدی کرنی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوف اور ڈر سے پکارنا ہوگا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے پاس یہ ساری کوالٹیز ہوں گی تو پھر امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی طرح کسی کو نامراد نہیں لوٹائیں گے۔